جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام وسیم خان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کل جو نوٹسز بھیجے تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ ان کو بلا کے، ان کے رہنماؤں کو بلا کے ان کا موقف لیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے کل جب جواب جمع کرایا تھا اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے ایک ڈائیلاگ کی طرف جا رہی ہیں، مذاکرات کر رہی ہیں۔ اگر ہم نے ان کے مذاکرات کیے بنا اگر کوئی فیصلہ دے دیا یا الیکشن کرا لیا تو ملک انارکی کی طرف پھیل جائے گا، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن کو لے کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اتنے اختلافات کے باوجود بھی جتنا حکومت کے خلاف اب چل رہا ہے، پھر بھی بڑے گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو بلایا، ان کا موقف لیا تاکہ ان کو یہ موقع دیا جا سکے کل کو یہ آئین شکنی اور کوئی بھی قانون توڑنے کی کوشش کریں، جس طرح یہ کوششیں کر رہی تھی پی ڈی ایم حکومت، ان کو ایک موقع دیا جا سکتے کل کو وہ عدالت جو بھی ان کے خلاف فیصلہ کرے وہ پھر ری اپیل پہ نہ جائیں اور یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے خلاف ہمارا موقف سنے بنا ہی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ نے زیادتی کی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام تھا سپریم کورٹ کا، اور اٹارنی جنرل نے تمام ڈیٹ سیٹ کر کے، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کر کے 26 اپریل کی ایک تمام مذاکرات کرنے کے لیے، تمام پارٹیوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے سپریم کورٹ کو 26 اپریل کا ٹائم دیا ہے، وقت بتایا، اور سپریم کورٹ نے اور بڑی سختی سے اٹارنی جنرل کو یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو وقت دے رہی مذاکرات کا، الیکشن آگے ہو جائیں گے۔ الیکشن 14 مئی کی ڈیڈ لاک ہے، یہ ہم آپ کو مذاکرات کا موقع اس لیے دے رہے ہیں تاکہ خود یہ الیکشن پولیٹیکل پارٹیز کا ایک حق ہے، عوام کا حق ہے، اور آپ عوام کے ترجمان ہو، اس لیے سپریم کورٹ آپ کو موقع دے رہی ہے پورا کہ آپ اپنا موقف دو اور بیٹھ کے الیکشن کے لیے ایک روڈ میپ طے کرو۔ یہ نہ ہو کل کو جب عدالت سارے کا سارا معاملہ جس طرح اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے کوئی سخت ایکشن لے، پھر کوئی پارٹی آ کے گیلا نہ کرے سپریم کورٹ سے کیونکہ جی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ ابھی عید کی 4-5 چھٹیاں ہیں اور 26 اپریل کو ڈیٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل نے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو ڈائیلاگ ہوتا ہے، حالانکہ سب پارٹیاں تو ایک پیج پہ ہیں، ان سب پارٹیوں نے مل کے جو مذاکرات کرنے وہ عمران خان سے کرنے ہیں، اور وہ الیکشن کے علاوہ اور ان کے مطالبات مان نہیں رہا جو یہ چاہ رہے ہیں ابھی، کیونکہ نیب کے قوانین پہ بات کرنے کے لیے ان کے تمام کیسز پہ، تمام جو کرپشن کے ان کے کیسز ہیں اور سزائیں ملی ہوئی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ بات چیت کر کے عمران خان سے معاہدہ لے کے پھر الیکشن کرایا جائے، الیکشن میں اترا جائے۔ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اکثریت سے آ رہا ہے، اگر ہم نے ابھی مطالبات نہ کیے یا کوئی مذاکرات نہ کیے، ایک اوپر سے توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے اور دوسرا عمران خان کا ڈر کھایا جا رہا ہے۔ عمران خان اگر پنجاب میں اکثریت بنا لیتا ہے تو وفاق میں اس کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، یہ چیز ان کو پتہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کی حکم دلو سے بچا جائے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے مطالبات بھی منا لیں۔ اگر ہم نے مذاکرات نہ کیے سپریم کورٹ تو الیکشن کرا دے گی، تو پھر ہمارے مطالبات نہیں ہم منوا سکیں گے، ہمیں پھر مجبوراً الیکشن میں جانا پڑے گا، بغیر کسی مذاکرات کے ہم چلے گئے پھر ظاہر ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر وہی کیسز، پھر وہی نیب۔ اور دوسری طرف میں حیران تھا کل جو یہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر اس کی حکومتی کابینہ میں سے چنا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے جو ووٹ تھے وہ تو تقریباً 30 تھے، کیونکہ ٹوٹل 32 تھے، ایک نااہل ہو گیا ان کا، ایک دوسری پارٹی سے تھا، اور 30 اپنے کابینہ کے ووٹ تھے پی ٹی آئی کے، اور پوری آزاد کشمیر کی اسمبلی کے 53 ووٹ ہیں۔ اگر اکثریت سے کابینہ اپنا وزیر اعظم چن لیتی پھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی تھی، لیکن کل جو وزیر اعظم بنا ہے اس کے بارے میں ایک بیان دیا ہے سردار الیاس تنویر، جو کہ سابقہ پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے، کیونکہ یہ جو 48 اس نے ووٹ لیے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کو ووٹ دے دیے ہیں، تو اس کو مشکوک بنا دیا ہے، یعنی کہ تمام پولیٹیکل ممبرز کی نظروں میں اور پی ٹی آئی کی نظروں میں بھی۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر یہ اکثریت سے اپنا نمائندہ چنتی پی ٹی آئی، اکثریت سے 53 سیٹس ہیں ٹوٹل، اکثریت پی ٹی آئی کے پاس تھی، اگر وہ اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتی تو بنا سکتی تھی، لیکن یہ انوار الحق جو ابھی پرائم منسٹر بنا ہے کل، اس نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ جی ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، پی ٹی آئی سے الگ ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمارے مذاکرات کرائیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو
18 سیٹیں بنتی ہیں اور 2 اور بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے کہے کہ ہمارے ساتھ ملائیں، ہم فارورڈ بلاک بناتے ہیں، اپنا وزیر اعظم لاتے ہیں، پی ٹی آئی سے الگ ہو کے ہم اپنی آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ یہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے لیے 20 سیٹیں یہاں سے لینے کے لیے قائل کر رہا تھا، اور پھر دوسری طرف عمران خان کو جا کے اس نے کہا کہ جی ہماری کابینہ میں اختلافات پائے جا رہے ہیں، میں سب کو متحد کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ایز اے چیئرمین، پارٹی کے چیئرمین، کابینہ کو ایک لیٹر لکھیں تاکہ وہ مجھے منتخب کرے وزیر اعظم، تاکہ میں اس کابینہ کو آگے اختتام تک، اگر الیکشن تک صحیح چلا سکوں۔ ادھر عمران خان نے اجازت دے دی، ادھر اسٹیبلشمنٹ پیپل پارٹی نون لیگ کے ووٹ دلا دیے۔ یہی وجہ تھی سب کی جو اس کو مشکوک بنا رہی تھی کہ 48 ووٹ کیسے پڑ گئے، حالانکہ یہ ممبر تو پی ٹی آئی کا تھا۔ بھائی یہ نہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے، نہ یہ نون لیگ پیپل پارٹی کا نمائندہ ہے، یہ ایک نیوٹرل جماعت کا نمائندہ ہے، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت نیوٹرل جماعت کون ہے، جو اپنے فرائض کے علاوہ تمام کام کرتی ہے پاکستان میں، جو خود کو کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، لیکن سارے کا سارا نظام انہوں نے خود اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ ابھی اس کی تھوڑی سی معلومات ملی ہے مجھے، یہ اس کا نام انوار الحق ہے، اور اس کا بھائی تھا لیفٹیننٹ جنرل اکرام الحق۔ یہ اس لسٹ میں تھا جو لسٹ 2016 میں آرمی چیف سلیکٹ کرنے کے لیے نواز شریف کو بھیجی گئی تھی، نواز شریف جب 2016 میں پرائم منسٹر تھا، اس میں 4 بندے تھے، جنرل باجوہ تھا، یہ لیفٹیننٹ جنرل اکرام الحق تھا، اور جنرل اشفاق تھا، اور چوتھے کا نام مجھے بھولا ہوا ہے۔ یہ 4 تھے آرمی چیف، اس میں اس کا بڑا بھائی تھا جو کہ آرمی چیف کے لیے نومینیٹ کیا جانا تھا، یعنی 4 رکنی لسٹ میں۔ اب پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ یہ اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا تعلق اسی سے ہے، اسی لیے اس نے بغیر کسی مقابلے کے 48 ووٹ لے لیے ہیں، کیونکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کے کوشش کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو منا لیا، اس کے ووٹ بھی اس کو دے دیے، پی ٹی آئی کے ووٹ اس نے عمران خان کو قائل کر کے لے لیے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت بن گئی پورے آزاد کشمیر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، ہمیں جاننے پہچانے کی قوت عطا کرے، تاکہ ہم حقیقت کو دیکھ سکیں۔ جس طرح کا آگے منظر نظر آتا ہے، جو فلمیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، پردے کے پیچھے بھی ہمیں پتہ چلے کہ یہ فلمیں کون بنا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔